لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 28 مئی سے ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب نے اسکولوں کے اوقات کار میں بھی کمی کر دی۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ آہنی دوستی کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ علاقائی صورتحال پر چینی وزیر خارجہ اور اعلیٰ چینی قیادت سے آج ملاقاتیں بھی کریں گے۔ Pakistan, China and any responsible state in the world, they have their first obligation is towards their people, and the prosperity and well-being of the people of the states come from peace and stability. اور اس کے لیے کوشاں ہے چائنا بھی اور پاکستان بھی and all the responsible states. اور اس کے لیے we need to fight against this menace of terrorism. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان اور چین دنیا میں دو ذمہ دار ملک ہیں۔ دونوں ممالک کی پہلی ترجیح لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ پاکستان اور چین دونوں کی خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی کو روکنا ہے۔ پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ترقی اور استحکام کی جانب جائیں۔ ہماری پہلی ترجیح امن ہے۔ آج پاکستان کی گلیوں میں دیکھیں تو امن کی خوشی مناتے لوگ نظر آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی شارکس نے بھارتی ویلز کو مار بھگایا۔ وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو دشمن ہمیشہ تیار پائے گا۔ جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ بھارت کی ناکام مہم جوئی دنیا بھر نے دیکھ لی۔ وزیر اعظم کا کراچی میں نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب۔ کہا بری افواج نے دشمن کے ٹھکانوں پر ٹھیک نشانے لگائے۔ پاک فضائیہ کا سکھایا سبق دشمن قیامت تک نہیں بھولے گا۔ دشمن پاک بحریہ کی تیاری دیکھ کر مزید رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نام نہاد وکرانت ایسا بھاگا کہ پلٹنے کا نام نہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ کی تیاریوں سمیت ملکی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ کے حکام بجٹ سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی۔ ملتان اور راجن پور میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ فیصل آباد، ڈی آئی خان اور سرگودا میں درجہ حرارت 43 ڈگری تک چلا گیا۔ نواب شاہ، لاڑکانہ، دادو سمیت بیشتر شہروں میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ لاہور 42، اسلام آباد، پشاور 37 اور کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور، بہاولپور، ڈی آئی خان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ہیٹ ویو کا خدشہ۔ آج سے 24 مئی تک میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زائد رہنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ گرمی میں اضافے کے باعث شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ نان فائلرز اب گھر، گاڑی یا پلاٹ نہیں خرید سکیں گے۔ کوئی مالیاتی لین دین بھی نہیں کر سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں نان فائلرز پر مزید سختیوں کا فیصلہ۔ ٹیکس سسٹم سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر کام جاری۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آئی ایم ایف سے نئے بجٹ پر مذاکرات۔ 5 سال پرانی گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیاں ختم کرنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق ان گاڑیوں پر ٹیکسوں کی شرح نئی گاڑیوں کی نسبت 40% زائد مقرر کی جائے گی۔ آئی ایم ایف وفد کا سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور کھاد پر جی ایس ٹی کی عمومی شرح نافذ کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد پاکستان کا فی لیٹر فیول لیوی 100 روپے سے زائد کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان۔ 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,19,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا، قیمت 281 روپے 70 پیسے ہو گئی۔
मोदी सरकार सच से खौफजदा, सवाल पूछने वाली आवाजों को कुचलने पर उतर आई। गुजरात समाचार न्यूज चैनल के दफ्तर पर छापा, न्यूज चैनल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक, ऑपोजिशन की मजम्मत, कहा सहाफियों को धमकाना और जेल में डालना मामूल बन चुका है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय फौज बौखला गई, जाली खबरें फैलाने लगी। सरकारी एक्स हैंडल से शाहीन मिसाइल की जाली वीडियो अपलोड कर दी। दुनिया भर से तनकीद के बाद ट्वीट चुपके से डिलीट कर दी। भारतीय मीडिया अब भी गलत मालूमात फैलाने में मसरूफ। भारतीय फौज के अकाउंट पर मुकम्मल खामोशी। भारतीय फौज ने गलत वीडियो ट्वीट करने पर वजाहत भी ना दी। सेनेटर फैसल वावडा की पंजाब हुकूमत और नून लीग पर तनकीद, कहा नवाज शरीफ ने जंग के दौरान खामोशी इख्तियार किए रखी। मरियम नवाज ने वालिद को ऑपरेशन और जहाज का क्रेडिट दे दिया। पंजाब हुकूमत टिकटॉक हुकूमत है, कोई बयान नहीं आया। पंजाब हुकूमत टिकटॉक से बाहर ही नहीं निकल रही। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, शहबाज शरीफ के पास मुज़ाकरात शुरू करने का सुनहरी मौका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फैसल वावडा एक ज़हनी मरीज़ हैं, उन्हें हवा में बातें करने की आदत है। फैसल वावडा का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, वो सिर्फ एक सियासी शोबदाबाज हैं, खबरों में रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर बातचीत। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात, आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों की तश्कील और अमल दरामद पर गौर। वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान को पसमानदगी की बुनियाद पर तरक्याती वसाइल फराहम किए जाएँ। एहसन इकबाल का तरक्याती मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगी गैस और महंगी हो गई। जुलाई से घरेलू और कमर्शियल सारिफिन के लिए गैस की कीमतों में वक्फे से इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफा IMF को कराई गई हुकूमती यकीन दहानियों का हिस्सा। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के खतरनाक असरात, 10,000 के करीब ग्लेशियर्स पिघलने से बनने वाली 3,000 से ज़ायद झीलें, 70 लाख अफराद को जिंदगियों को खतरा पैदा हो गया। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स 1960 से अब तक 23% तक पिघल चुके हैं। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में 40% कम बारिशें हुई हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कौमी असम्बली में तफसीलात शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के